إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسمع ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسمع ہونا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں. یہ کون سی احترام آیا، یہ کون سی احترام آیا. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم سے عظیم الشان اور عظیم البرکت رات کو اللہ جل وعلا نے اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور بخشش مغفرت دیگر عطاؤں کے حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمایا اور یہ سوچ عطا فرمائی کہ ہم اس کی طرف جھکیں اور اس سے صلح کر لیں، اسے راضی نامہ کر لیں. اور وہ دینے پہ تیار ہے اور وہ عطا کرنے پہ تیار ہے. ویسے تو ہر گھڑی اس کا دروازہ کھلا ہے، لیکن آج تو خود کہہ رہا ہے مانگو تو دوں گا. ویسے تو بلا مانگے تو وہ دیتا ہی ہے، وہ دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے. لیکن آج کی رات کہتا ہے مانگو، اور تمہارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے تمہیں صاف فرمانا، تمہارا باطن روشن کر دینا، تمہارا نامہ اعمال صاف کر دینا. لیکن ملے گا اسے آج کی رات جو مانگے گا. جن کے دروازے بند ہیں ان کی قسمت کے بند ہیں، بعد کے ویسے ہی بند ہیں اور وہ ہر روز ہی بند ہیں. تو بعض غفلت کی وجہ سے آج بند کیے ہوئے ہیں. آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کا عقیدہ بھی بند نہیں ہے. وہ کو دیو بند ہے تو بند ہے، دیو ہی کہیں بند ہے. لیکن یہاں اللہ کا فضل ہے، تو جہاں بند ہوتا ہے وہاں گند ہوتا ہے، وہاں گند ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ہم بند والے نہیں ہیں، ہم گند والے نہیں ہیں. ہمارا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے، اس لیے ہم خوشبو والے ہیں. ہمارا مذہب پاکیزہ ہے، ہم خدا کی رحمت سے نا امید کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم نہ مانگو، اس ٹائم نہ مانگو. ہم نے کہا وہ تمہارا خدا ہوگا جو اس ٹائم دیتا تو اس ٹائم نہیں دیتا. ہمارا جو خدا ہے وہ وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن اس نے کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہیں، کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں. جتنا مرضی بندہ کالا ہو اس جگہ پہ آ جائے. مانگنا تو بات کی بات ہے،
بس جگہ پہ آ جائے، اللہ کالے کو نہیں دیکھتا، اجالوں والوں کے صدقے اجالا دے دیتا ہے۔ یہ تو قرآن بھی ہے اس پہ شاہد ہے، احادیث میں اس پہ شاہد ہے۔ تو یہ قسمت کی بات ہے نا، رب کہے مانگو دوں گا، اور یہ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی بند رکھو۔ ہم نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم تو جہنم میں جانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو قدمین مصطفیٰ میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں تو حضور کے صدقے یہ رحمتیں ملی ہیں، یہ راتیں ملی ہیں، تو کمیاں کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو امت ہے یہ مجھ سے مانگے، میں نے نوازوں، ان سے کوتاہی ہو جائے تو میں غافر الذنب ہوں، میں گناہ کو بخشنے والا ہوں، میں قابل التوب ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اور شدید العقاب بھی ہوں، سخت عذاب دینے والا بھی ہوں۔ یہ امیدوار بھی رہیں، یہ خوف زدہ بھی رہیں، انہیں امید بھی ہو کہ رب کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، انہیں خوف بھی ہو کہ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ امید بھی رہیں، خوف بھی رہیں، خوف زیادہ رکھیں، اور یہ بھی خیال کریں کہ وہ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے، یہ نہیں ریجیکٹ کر دے گا، نہیں، یہ حضور کے صدقے کرم ہے۔ یہ کوئی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت تو نہیں ہے، ان کے لیے بڑے سخت اصول تھے۔ آپ کو پتہ ہے گناہ کرتے تھے تو چہرے پہ لکھا جاتا تھا، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ آج کتنے گناہ کرتے کسی کے ماتھے پہ لکھا جاتا، بلکہ دوسرے کو بھی نہیں بتایا جاتا، اور وہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ اسے وہ دو بھی دیتا ہے، دو بھی۔ یہ کو کپڑے کاٹنے پڑیں گے، کپڑا پلید ہو گیا کپڑا کاٹنا بھی پڑے گا؟ نہیں۔ نام لکھا جائے گا دروازے پہ؟ نہیں۔ بس اگر چھپ کے کیا ہے تو چھپ کے ہی مانگ لو، کلیئر کر دے گا۔ اگر ظاہر کیا ہے تو ظاہر مانگ لو، پھر بھی صاف کر دے گا۔ پھر ایسا صاف کرتا ہے کہ گواہ بھی بھول جاتے ہیں، بندے بھی بھول جاتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندے تو بندے ہیں، مالک تو نامہ اعمال بھی صاف کر دیتا ہے، آپ فرشتوں کو بھی نہیں یاد رہتا، صاف کر دیا، نیکیاں لکھ دی، یہ نیکوکار ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ لیکن یہ ملے گا کس کو؟ یہ اسے ملے گا جو خدا کی رحمت کے قائل ہے، جو مانتے ہیں۔ ادھر تو وہ جہنم میں پہنچا رہی ہیں، اس نے یہ کیا تو یہ جہنمی ہو گیا، بس ختم، یہ کافر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ ہم نے کہا تیرے لیے تو نا امیدی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے غلاموں کے لیے امیدی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب آپ فرماؤ، قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، محبوب یوں کہو کہ اے میرے غلاموں، بولو کیا کہو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ غلام جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ہیں غلام۔ یا میں ٹھہر کے ایک بات کرتا چلوں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں جس کا دل کرتا ہے سپیکر پکڑ کے بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے، اور وہ میسیج آگے بھیجتا ہے، مبلغ بنا ہوتا ہے، خطیب بنا ہوتا ہے۔ ایسے خطیبوں نے گھر گھر میں آگ لگا دی ہے، ایمان خراب کر دیے لوگوں کے، لوگوں پہ الزامات لگائے، وہ خود پڑھا نہیں ہے، اور وہ لوگوں پہ سامنے بیٹھے ہوئے، اور ہم جو بیٹھے ہوئے یہ سارے کو ولی بیٹھے ہوئے، سارے متقی بیٹھے ہیں، ہے تو مومن ہیں، سارے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، وہ تو بندے کو سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ غلام ہی نہیں، تو کہ یہ کافر بیٹھے ہیں، یعنی ظلم کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی یا جھوٹ بولا ہے تو کیا کافر ہو گئے؟ تو اب بیان کرنے والا بیان کیا کرتا ہے؟ تمہیں محبت ہی نہیں، کہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو محبت ہے، محبت اس کا نام کہ سبحان اللہ کہے گا تو محبت ہے، تو کہ کافر بیٹھا ہوا ہے جیسے محبت نہیں، اور یہ غلام نہیں ہے، تو غلام نہیں تو ادھر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہیں یہ پڑھے نہیں ہیں، یا پھر وہ بیان کرتے ہیں جذبات میں آ کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، تو دو دو تین تین گھنٹے وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں، انہیں محبت نہیں، ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مومن نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے، غلام نہیں ہے۔ یہ بات کرو کہ کامل غلام ہوتا ہے، ناقص غلام ہوتا ہے، دونوں ہی حضور کے غلام ہیں۔ یہ دیکھو ایک باپ ہے، اس کے چار بیٹے ہیں، تو کیا چار ہی فرما بردار ہیں؟ تو کیا بیٹے ہونے سے نکل گیا باپ؟ وہ بیٹا ہی نہیں رہا، وہ بھی بیٹی نہیں رہی کیونکہ نافرمان ہے؟ نہیں، ہے تو بیٹی ہے تو بیٹا ہے۔ اسی طرح امتی دو قسم کی ہیں، ایک امتی فرما بردار ہے،
یعنی پوری فرما برداری کرتا ہے، یہ کامل امتی ہے، کامل غلام ہے۔ دوسرا وہ ہے کبھی کوتاہی کر جاتا ہے، کبھی عمل کرتا ہے امتی ہے لیکن ناقص ہے غلام ہے لیکن ناقص ہے۔ دیکھو اللہ عز و جل فرماتا ہے محبوب اپنے ان غلاموں کو فرماؤ۔ اس آیت میں کتنی امید ہے، اور بندہ بیٹھا زمین پہ عرش پہ چلا جائے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو فرمایا اپنے ان غلاموں کو خطاب کرو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ظلم تو کر بیٹھے ہیں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب اپنے ان غلاموں کو فرماؤ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، انہیں کہہ دو کہ جو محبوب تیرا رب ہے اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، محبوب اپنے ان گناہگار غلاموں سے کہہ دو وہ تو وہ ہے جو جمیع گناہ بخش دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھو ادھر تو کفر کے فتوے ہوتے ہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی یہ کافر ہو گیا، اس نے یہ عمل نہیں کیا یہ کافر ہو گیا۔ تو یہ کون ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ترجمہ بدلنے والوں میں ترجمہ بھی بدل دیا، انہوں نے کہا یہاں قل، آپ دیکھو تھوڑا سا بھی عقل بندہ استعمال کرے اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ قل یا عباد، محبوب آپ کہیں میرے بندو یعنی میرے غلاموں، تو انہوں نے ترجمہ کیا محبوب آپ کہو اللہ کے بندو۔ کس کے؟ آپ سمجھ آئیے؟ ایک لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء کے جھگڑے ہیں، ہم نے کہا علماء کے جھگڑے نہیں، یہ ایمان اور کفر کے جھگڑے ہیں۔ انہوں نے تو ترجمہ بدل دیا کہ یا عبادی کہہ دیجئے کہ میرے بندو، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ محبوب کہو اے اللہ کے بندو۔ ہم نے کہا چلو، بندہ مانا غلام تھا کہ رسول اللہ کے غلام، اور پھر مولانا روم فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے شاہ نے ہم نے پکارا، یا عبادی کہہ کے شاہ نے ہم کو پکارا، پھر نجدیہ تجھ کو کیا؟ تینوں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا محبوب اپنے غلاموں کو پکارو، تو یا عبادی کہہ کے شاہ نے ہم کو پکارا۔ یہ اعلیٰ حضرت بھی ادھر بولے، مولانا روم بھی اس پہ بولے، کہا پڑھ، مولانا روم بھی کہتے ہیں پڑھ، اللہ پاک نے محبوب سے کہا ہے محبوب اپنے ان غلاموں کو کہیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کہ جنہیں مانا ہے اس سے نا امید نہ ہونا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو جتنے بھی تجھ سے گناہ ہو جائیں پھر تو رجوع کرے گا، خالق کائنات دھو ڈالے گا، کیونکہ وہی بخشنے والا ہے، وہی بڑا مہربان ہے۔ اور یہی جو امید ہے یہ ہمیں پھر کھینچ کے لاتی ہے، نا امیدی گناہ پہ جری کر دیتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو جب بندہ نا امید ہوتا ہے نا تو پھر قتل بھی کر جاتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ جو کچھ ہو وہ کرتا ہے۔ دیکھو ایک بلی ہے، آپ نے بھی ادھر دیکھی کہ کتے پہ حملہ کرتی ہے، حالانکہ کتے نے اسے مار ڈالنا ہے، 4-5 کتے انہیں گھیرا ہے، تو بلی کیا کرے گی؟ لیکن پھر بھی پنجہ مارتی ہے۔ تو شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا طال کہ لسانہ، جب انسان کی زبان، جب انسان یئس الانسان، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو طال لسانہ، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جب انسان، یہ یاد رکھو یہ لوگ نا امید کر رہے ہیں خدا کی رحمت سے، تو جو نا امید ہوتا ہے وہ بگوڑا ہو جاتا ہے، وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مرنا ہی ہے نا تو 2-4 لا چھوڑو، نا امید ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، پھر جو ہوگا اس نے کرنا ہے۔ تو کہا دیکھو اذا یئس الانسان، جب انسان نا امید ہوتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کہا سنّ مغلوب یسول القلب، کہا جیسے وہ بلی جس پہ کتا غالب آ جاتا ہے تو وہ بلی کتے پہ حملہ کر دیتی ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، نا امید ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے کہنا بخشیدی ہونی کوئی نہیں، تو چلو جرم اور کرو، سمجھ آئیے، اور زیادہ ظلم کرو اور زیادتیاں کرو۔ لیکن جب اس کے سامنے آیت رحمت آتی ہے، امید کی رحمت آتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ نہیں، وہ مالک تو فرماتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، نا امید نہیں، جب بھی آؤ گے میری رحمت پاؤ گے، جب بھی آؤ گے کرم پاؤ گے۔ یہ ہے رحمت، اور اللہ پاک نے امید دلائی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب آؤ، اب حدیث کی طرف آؤ، قرآن پاک کی طرف آؤ کہ توبہ
جسے نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ توبہ سے بعد بندے ولی بن جاتے ہیں، بعد قطب بن جاتے ہیں، توبہ سے بنتے ہیں اور بعد صالح ہو جاتے ہیں، گناہ تو معاف ہوتے ہیں اور توبہ کی شرائط پائی جائیں، شرائط پوری کی جائیں تو پھر گناہ تو معاف ہوتے ہیں اور بعد ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جو مقبول بارگاہ الہی ہو جاتے ہیں۔ اور اس پہ ایک واقعہ نہیں، اس پہ بڑے واقعات ہیں۔ آپ بڑی سے بڑی ہستی کو بھی غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے توبہ ہوئی تو کس مقام پہ پہنچ گئے۔ توبہ ہی تھی نا۔ صحابہ کی بھی صورتحال، ہر صحابی شروع میں تو اس ایمان پہ نہیں تھا، بعد میں حضور کے صدقے ایمان ملا تو جب توبہ نصیب ہوئی تو کس مقام پہ پہنچ گئے، کیا مرتبے ملے۔ حضرت حبیب اجمی وہ کو پڑھیں، حبیب اجمی، تو توبہ ہوئی تو کس مقام پہ پہنچ گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے پہلے، جب توبہ ہوئی تو کس مقام پہ پہنچ گئے۔ حضرت حبیب اجمی سود پہ کاروبار کرتے تھے، جب توبہ نصیب ہوئی تو کس مقام پہ پہنچ گئے۔ مالک بن دینار توبہ ہی ہوئی، شراب پیتے تھے، پھر جب توبہ ہوئی تو دیکھو کہاں پہنچ گئے۔ حضرت بشر بن حارث الحافی جو ننگے پاؤں چلتے تھے اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرحمن کے ہم اثر تھے، اتنی بڑی ہستی حضرت بشر بن حارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب پیتے، شراب میں مست تھے، اللہ کے کلام کا ادب کیا ہے اور ولیوں کے امام بن گئے۔ یعنی یہ توبہ ہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس جو ہے آیا ہے نا، آتے ہی ولی بن جائے، ایسا ہے۔ کہیں یہ صورتحال ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، ہم کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ عمومی جو دعوت ہوتی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور سیدھ انگلی کر کے نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کا دل توڑا جائے، اسے ڈیگریڈ کیا جائے، یہ نہیں ہم نے سیکھا، یا الگ تنہائی میں جا کے اس کی اصلاح کی جائے، یا پھر عمومی کی جائے تاکہ جی اس کے حصے کے اسے بھی مل جائے، لیکن انگلی اور آنکھوں کا اشارہ بھی ادھر نہ کیا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اس انداز سے۔ لیکن توبہ ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتی کہ وہ ولی بن جائے یا غوث بن جائے، قطب بن جائے، لیکن جو دل سے ہو کے توبہ کر لیتا ہے نا، یہ پکی بات ہے، اللہ با توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کسی کی سوچ ہوگی کہ جس نے دل سے نادم ہو کر توبہ کی شرائط پوری کرتے ہوئے توبہ کر لی، اللہ پاک اس کی توبہ رد نہیں فرماتا، مالک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ابھی مزید آپ اس طرح توجہ کریں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ نیکیاں، آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کا اس بیٹھنے سے کتنے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی نیکی کا خاصہ ہے، نیکی کا اور عبادت کا خاصہ ہے۔ ایک تو نیکی ملے گی، کیا ہوگا، اور دوسرا گناہ بھی جھڑ جائے گا۔ یعنی یہ صغیرہ گناہ بن توبہ، یعنی جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں نا، حتیٰ کہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں نا، تو جہاں آپ کو ثواب مل رہا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ صغیرہ بھی جھڑ رہا ہے۔ صغیرہ یعنی ہر نیکی کا خاصہ ہے، ہر نیکی کا، بلکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ بندہ توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک بن توبہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے کسب کی وجہ سے پہنچتی ہے، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، اس کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بہت سے معاف کر دیتا ہے، اللہ اصل یہ تو پتہ ہی نہیں، اور رب معاف فرما رہا ہے۔ یہ جو بن مانگے معاف فرما رہا ہے، لیکن جب توبہ کی شرائط پوری کر کے مانگتا ہے نا، تو پھر یقینی اور قطعی بات ہے کہ اللہ پاک نے اسے دو دیا ہے، اللہ پاک نے اس پہ فضل فرما دیا، اس میں شک نہیں ہے۔ اس میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ انما التوبۃ خود علی الذین یعملون السیئات، اور آگے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جو برے کام کرتے ہیں ان پر ہے توبہ، وہ توبہ کریں، اور اللہ پر ہے قبول کرنا۔ دیکھو اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے، اللہ پاک پر کوئی لازم نہیں، لیکن اس نے خود ہی اپنی مہربانی سے اپنے اوپر توبہ کو قبول کرنا لازم کر لیا۔ دیکھو کتنا مہربان ہے کہ اپنی مہربانی سے توبہ کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا،
کہ تم رجوع کرو جیسے طریقہ ہے رجوع کرنے کا تو تم رجوع کر لو، پھر یہ وہم بھی نہ کرنا کہ اللہ عز و جل نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ وعدہ خالق کائنات کا ہے۔ اب سچے دل سے توبہ کرو۔ اب دیکھو نیکیاں آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کے گناہ صاف ہوتے رہیں گے، ہر نیکی سے یہ ہے، لیکن جب توبہ نصیب ہوتی ہے تو اللہ پاک بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ رکھتا ہوں، آپ اس کو سامنے رکھو کہ کس طرح بندے کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، کبھی غور کرو۔ کیونکہ میں پیچھے بھی ایک جگہ بیان کر کے آیا، اور میں ایک شب برات کی رات تھی تو وہاں بھی میرا ایک بیان تھا، تو میں وہاں گیا تو پہلے ہی بڑی نعتیں پڑھی جا چکی تھیں، بڑی نعتیں پڑھی جا چکی تھیں، اور میں جب گیا تو اس وقت بھی نعت پڑھی جا رہی تھی، تو رات کا کتنا ٹائم ہو گیا تھا، جو میں سمجھا کہ ایک بندہ بھی توبہ کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ ساری جنت پہنچ گئے سن تو توبہ کے نہیں کرنی، نہیں سمجھے؟ جو تو نعت خان نہیں انہوں نے پہنچا چھڑیا تو بھی پہنچ گئے، تو ساری جنتی بیٹھے دینے تو جہنمی دا تصور ہی کوئی نہیں، گناہگار کا تصور ہی کوئی نہیں، تو توبہ کی نہیں کرنی ہے، جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ توبہ قریب تو کوئی تیار ہو نا، تو جو تو کہنا ہے کہ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو بتاؤ نا کہ تو آئے کس لیے ہو، آج رات لینا کیا ہے، تو کس طرح لینا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح رب راضی ہوتا ہے، کون سی شرائط ہیں وہ پوری کریں تو توبہ قبول ہوتی ہے، اور کس انداز سے ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے، یہ کون بتلائے گا؟ یہ تو علماء بتائیں گے جو خوف کی آیات بیان کریں گے، جو رحمت کی بھی آیات بیان کریں گے، احادیث سامنے رکھیں گے، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات بیان کریں گے، تاکہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی زمین نرم ہو جائے۔ تو جب زمین نرم ہوتی ہے تو پھر رحمت الہی جوش مارتی ہے، کیونکہ آگے گراؤنڈ بن گئی ہے، تو اندر سے آواز اٹھتی ہے تو رحمت آ جاتی ہے۔ اصل تو اندر سے اٹھے گی نا، تو جب اندر میں وہ چیز بھیجی نہیں تو پھر کیا، وہ سارے خوش جا رہے ہیں، کسی کی چہرے کی رنگت بدلی نہیں، کسی کے اندر کی کیفیت بدلی نہیں، تو پھر توبہ کس چیز کا نام ہے کہ خوشی بات کرنی، اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ میں تو ندامت ہوتی ہے، توبہ میں تو شرمندگی ہوتی ہے، بندہ اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اندر سے پانی ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ توبہ ہے کہ اسے اندر جوتیاں بج رہی ہوتی ہیں، اندر یہ چیز ہوتی ہے، اوپر سے ہزار تسمیاں پڑے، اندر کوئی شرمندگی نہ ہو، کیا توبہ ہے؟ ایک دفعہ کہہ لے استغفر اللہ، دل میں ندامت ہو، سب کچھ ہو گیا، دل نادم ہے۔ اصل یہ توبہ ہوتی ہے، لیکن یہ تیار کون کرے گا؟ علماء کرام تیار کریں گے۔ ذرا سنیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں ایک حکایت نقل کی، بادشاہ بیمار ہو گیا، تو بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری نے اسے عاجز کر دیا، ایسی بیماری تھی کہ بادشاہ کو عاجز کر دیا، اور اطباء بھی عاجز آ گئے، ڈاکٹر طبیب بھی عاجز آ گئے۔ تو تمہیں پتہ ہی ہے بادشاہ دے طبیب غریب تے اسپتال نے دھکے کھاندے نے، کدھر کوئی ٹیکا لا دیندے نے، کدھر چھٹی کرا دیندے نے، غریباں واسطے تکلیفاں، آگے کرم، لیکن بادشاہ کے لیے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بادشاہ کا محبوب نظر ہو جاؤں، مال ملے گا، دولت ملے گی، پروٹوکول ملے گا، شہرت ملے گی، تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو پھر بادشاہ وزیر اعظم ان کے تو آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اب کتنے بڑے طبیب تھے وہ بادشاہ کے تھے، لیکن عاجز آ کے، لیکن اس وقت کے بادشاہ بھی جو ہے نا وسیلے کے قائل تھے۔ کس کے؟ اسی اونچی باندھا بولو۔ اس وقت کے بادشاہ اگرچہ ظالم بھی ہوتے تھے نا، پھر بھی یہ مانتے تھے کہ ولی ولی ہوتے ہیں، بابے بابے ہی ہوتے ہیں، یہ مانتے تھے، وہ بابوں کو مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہنا ویسے بات پکی ہے، بابے دا دشمن رب نے نال ہی پیدا کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے جب انسان کو پیدا کیا تو ساتھ جن بھی پیدا کر دیا، اور یہ کافر جن ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ بابوں کا دشمن ہے۔ کس کا؟ پکی بات ہے، ایک تو ساتھ رکھا، ایک ابلیس پیدا کر دیا، آگے اس کی نسل چل رہی ہے، بابوں کے دشمن، لیکن ہر دور میں اولیاء کے دوست رہے ہیں۔
اولیاء سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ اولیاء کے پاس آتے تھے اور اولیاء کے وسیلے سے رب سے مانگتے تھے۔ اللہ پاک کرم فرماتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر دیکھو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو بھی ہے، ان کے پاس بھی آئے۔ ہاں آپ نے فرمایا جتنا مالدار ہوتا ہے نا اتنا ہی غریب ہوتا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ جاؤ بات، یہ فرمایا آپ نے، جتنا مالدار ہوئے گا نا اور نہیں ساڑھے سمجھتے ہیں بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہے، اور شاید ساتھی مانتے ہیں وہ بہت غریب ہی، بہت تیری دعا بھی منگتا ہے۔ اس کے بعد سے کہا دعا کرو مال آ جائے، آرڈر نہیں آ رہا، پھنسا ہوا ہوں، دعا کرو یہ کوٹھی بن جائے، بنگلے بن جائے۔ کبھی اس کے آگے یوں کرے گا، کہا یہ فقیر ہے، اس کی حاجتیں بڑی ہیں، جتنا غریب ہے اتنا کم فقیر ہے، وہ حاجتیں ہی نہیں، وہ تو ادھی روٹی چ بھی گزارا کر لے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے سمجھتے ہیں مال آ گیا تو امیر ہو گئے، اور ہم نے کہا مال سے بندہ امیر نہیں ہوتا، جس کا دل امیر ہے وہ امیر ہے، اگرچہ سکی روٹی کھاتا ہے لیکن رسول اللہ سے پیار ہے تو یہ امیر ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ بادشاہ تھا، اطباء تھے، اطباء عاجز آگے، تو ایک ولی تھے، انہیں کہا کہ دعا کریں، تو ظاہر ہے پھر ولیوں کی دعا تو دعا ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لیکن آگے پھر قبولیت کے بھی مختلف باتیں ہیں کہ فوراً ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ اگلی بات ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا بادشاہ جو مظلوم تو نے قیدی کیے ہیں نا، مظلوم جیل میں ڈالے ہوئے ہیں نا، ان کی بد دعائیں میری دعا پہ غالب آ جائیں گی، ان کی بد دعائیں، یعنی میری دعا میں تو کوئی شک نہیں، رب کا یار ہوں، رب کا محبوب ہوں، لیکن وہ جو آہیں نکل رہی ہیں نا مظلوموں کی، میری دعا پہ غالب آ جائیں گی، کیونکہ مظلوم کی آہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتی ہے، اس کی آہ نکلتی ہے پھر آگے کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس لیے جو تکلیف دینے والا ہے نا اسے سکون نہیں ہوتا، اے سیوں میں بھی اسے سکون نہیں ہے، اسے ہیٹر پوری ہیٹرنگ کر دو سردیوں میں اسے وہاں بھی سکون نہیں ہے، اور اسے اے سی کا پورا گرم اے سی کا ماحول بن جائے اسے وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی کہ وہ دکھ دینے والا ہے، اسے دلی چین نہیں ہوگا، اگرچہ ظاہری طور پہ آرام دہ چیزیں ساری ہوں پھر بھی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے، لوگوں کا سینہ جلانے والا ہے۔ تو آپ نے فٹ پاتھ پہ دیکھا ہو ننگا بندہ لیٹا ہوتا ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں ہوتے، گرمی بھی ہوتی ہے، آرام سے سویا ہوتا ہے، اسے کبھی پوچھو ہاں یار وہ تو پھکے گولیاں تو مار کے سوندا ہے، وہ اے سی ساری سہولتیں نے، انہوں نیند نہیں آتی، تو تینوں کس طرح تھے نیند آ گئی ہے؟ تو وہ سدا جواب دے میں نے کسی کو ستایا نہیں، تو آہ نکلی نہیں، تو رب مجھ پہ راضی ہے، انہیں دل کا چین دیا ہوا ہے، اس لیے مجھے یہ گرمی مکھیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آرام سے سویا ہوا ہوں، اور وہاں مکھیاں بھی کچھ بھی نہیں، لیکن اندر کا جو پنچھی ہے وہ بیزار ہے، روح تڑپ رہی ہے کیونکہ اس نے سکون نہیں دیا، اسے ستایا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ جو مظلوموں کی آہیں ہیں نا وہ میری دعا پہ، ان کی بد دعائیں میری دعا پہ غالب آ جائیں گی، انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے انہیں معاف کیا اور انہیں راضی کیا۔ جب راضی کیا ادھر اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے، اور کس انداز سے اٹھائے؟ کہا مالک باغا ہوا بندہ حاضر ہے۔ کیا کہا؟ حاضر ہے۔ تو ادھر بادشاہ ٹھیک ہو گیا، باغا ہوا بندہ حاضر ہے۔ ایتے پتہ ساڑھے کی دعا دیئے مالک اگر ساڑھے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کریں، یعنی سمجھ رہا ہے میں بڑا نیکوکار ہاں، اگر کوئی ہو گئی تو جن کی ہوئی نہیں وہ کہتے ہیں مالک باغا ہوا بندہ حاضر ہے۔ وہ مانگنے کا طریقہ سیکھو تو اولیاء سے سیکھو، بس یہی کہا مالک باغا ہوا بندہ حاضر ہے، باغا ہوا کام ہو گیا۔ مرشد کی دعا کام کرتی ہے، لیکن ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مظلوموں کی آہیں آتی ہیں آگے۔ کیا ہم نے ان کو راضی کیا؟ باپ کا دل دکھایا راضی کیا، ماں کا دل دکھایا راضی کیا؟ کون سی توبہ کر رہی ہیں؟ کس کس کا مال کھایا اور کس کس کو تڑپایا؟ کیا اسے معافی مانگی کہ بس واٹس ایپ پہ میسج بھیجا مجھے معاف کر دینا؟ یہ کوئی طریقہ ہے معافی کا؟ واٹس ایپ پہ میسج آ رہی ہے، اسے معافی کہتی ہیں؟ مذاق کیا کہ معافی ہے؟ معافی کس چیز کو کہتی ہیں؟ جس کا مال غصب کیا، جس سے ظلم کیا ہے، اس سے معافی کی، اس سے معافی مانگی تو اس کی آہیں ہیں، دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کی قبولیت مرشد